ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں یوں رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں یوں رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر. مسافر کی سفر میں اپنے مقصد پہ نظر ہوتا ہے، سفر کی منزل پہ اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا سارا وقت نہیں لگاتا، مقصد پہ نظر ہوتا ہے کیوں سفر کر رہا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں تمہاری زندگی ایسی ہو. ایک صحابی ہیں، وہ اپنے گھر کو نئے سرے سے مٹی لگا رہے تھے. تو کوئی شاہانہ گھر بھی نہیں بنا رہے تھے، اسے نئے سرے سے مٹی صاف ستھرا کر رہے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاس سے گزرے، فرمایا اللہ کا معاملہ تیرے لیے اس سے زیادہ جلدی آنے والا ہے. اس لیے صحابہ فرمایا کرتے تھے رضوان اللہ اجمعین، ہم حضور کے پاس بیٹھا کرتے تو یوں لگتا جنت جہنم ہمارے سامنے ہے. اللہ کے نبی کی مجلس آخرت کی فکر سے ایسی مزین ہوا کرتی تھی کہ اور آپ کی مجلس سے آخرت کا ایسا خوب تذکرہ ہوتا تھا، ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہمیں آخرت ہماری آنکھوں کے سامنے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اعمل للدنیا بقدر بقائک فیہا وعمل للآخرہ بقدر بقائک فیہا. دنیا کے لیے اتنا کام کر جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کام کر جتنا وہاں رہنا ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا سے دستبردار ہو جا، یہ ضرور خیال رکھ جتنا یہاں رہنا ہے یہاں کے لیے اکٹھا کر لے، جتنا وہاں رہنا ہے وہاں کے لیے اکٹھا کر لے. جتنا یہاں رہنا ہے یہاں کے لیے بنا لے، جتنا وہاں رہنا ہے وہاں کے لیے بنا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک وقت آئے گا ان تر العراة الحفاة یتطاولون فی البنیان، ننگے پاؤں ننگے بدن، ان کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ یہ تعمیرات میں ایک دوسرے سے سبقت اور مقابلہ کریں گے. اللہ کا نبی فرمانے لگے ان تر العراة الحفاة یتطاولون فی البنیان، ننگے پاؤں ننگے بدن، ان کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ یہ تعمیرات میں ایک دوسرے سے سبقت اور مقابلہ کرنے لگ جائیں گے. پل کی خبر نہیں ہے اور ذبائش اور آرائش میں ایسے لگے ہیں جیسے اس گھر سے جانا ہی نہیں، اس گھر سے جانا ہی نہیں. اس انداز کی غفلت کی زندگی ہے. ان تر العراة الحفاة یتطاولون فی البنیان، کتنا سچ فرمایا ہے اللہ کے نبی نے.
دنیا میں جو بہت بلند و بالا عمارتیں آج بنا رہے ہیں، دنیا کے جن خطوں میں بنی جا رہی ہے، ان کا اسلاف دیکھو کیا کیا کرتے تھے۔ اونٹ چرانے والے، صحرا کی زندگی گزارنے والے، آج وہاں عمارتوں کی بلندی کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہے، عمارتوں کی بلندی کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہے۔ ان کے محل نما گھر، ایسا لگتا ہے یہاں کا بنانے والا، رہنے والا یہیں رہنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اجنبی کی طرح، مسافر کی طرح دنیا میں رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی زندگی کا پورا منظر دکھایا اپنی زندگی میں، امت کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ خود تو یہ کیا، گھر بنایا تو کھجور کے تنوں سے، گھر بنایا تو کچے پتھروں سے۔ آپ کے صحابہ نے بھی بیانی آپ کی نقل فرمائی، امت کے لیے اجازت ضرور دے دی کہ تم آسائش کا گھر بھی بنا سکتے ہو، آرائش کا گھر بھی بنا سکتے ہو، لیکن نمائش کا گھر نہ بنانا، یہ حرام ہو جائے گا۔ ایک ضرورت کی رہائش ہے، چھت پڑ گئی، گرمی سردی سے بچاؤ ہو گیا، بنیادی ضرورت کا اس میں تحفظ ہو گیا۔ ایک اس میں آسائش ہے، ٹھنڈا رہے، گرمیوں میں تپش سے محفوظ رہے، اچھا اس میں تھوڑی سی راحت ملے۔ ایک آرائش ہے، کلر کر دیا، رنگ کر دیا۔ ان سب کی اجازت دی ایک شرط کے ساتھ کہ جب بھی اس نعمت میں داخل ہو تو یوں کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ سب اس کی منشا اور اس کی مشیت سے ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ آرائش، آسائش، ضرورت، ان سب کی اجازت دی، لیکن ساتھ تلقین فرمائی کہ جب بھی اس نعمت میں داخل ہو تو یوں کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، سب اللہ کا فضل ہے، اس کی عطا ہے۔ ایک مزاج کافر کا ہے، کہنے لگا وما اظن ان تمید هذه ابدا، یہ میرا باغ ہے نا، ہمیشہ سدا ایسا رہے گا۔ وما اظن اور میرا خیال نہیں قیامت بھی آئے گی، اگر آئی بھی تو دیکھی جائے گی، یہاں جیسے مل رہا ہے وہاں بھی ایسے ملے گا۔ تو بندہ مومن نے کہا بہت برا کیا تو نے، بہت برا کیا۔ جب تو اللہ کی نعمت میں داخل تھا، جو اللہ نے تجھے باغ کی شکل میں دی، تجھے کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ سب اللہ اس کا فضل ہے، سب اس کا فضل ہے۔ تو کوئی بھی اللہ نعمت دے، کوئی بھی نعمت دے تو اسے دیکھتے ہی محسن یاد آ جائے، تب تو اس نعمت کی آسائش بھی جائز، آرائش بھی جائز۔ جب اس نعمت سے اللہ یاد آ جائے تب تو اس میں آسائش بھی جائز، آرائش بھی جائز۔ نمائش وہاں بھی حرام ہے،